ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم۔ یہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے برابر ذہن میں آتی رہتی ہے اور اس سے کچھ تھوڑی سی عبرت اور نصیحت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی اس آیت کے متعلق جو چاہتے ہیں اس پر ہمارا عمل ہو سکے، اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ بہت اہم آیت ہے جس کی سرخی صحاف معرفت ہوگی، اس کو لے لینا کہیں گے۔ اس کی سرخی میں حضرت محمد ادریس صاحب قادری سرخی بہت ہی عمدہ قائم فرما رہے ہیں۔ شکوے خداوندی از غفلت اہل اسلام، بالکل ہم لوگ کے مطابق ہمارا جو حالات سے گزر رہے ہیں اس کے بالکل مطابق یہ سرخی بھی آیت تو ہے ہی اس کے مطابق۔ بہت اچھی سرخی، مجھے بہت پسند ہے۔ شکوے خداوندی از غفلت اہل اسلام و انہماک در نعمائے دنیا۔ شکوے خداوندی از غفلت اسلام و انہماک در نعمائے دنیا، مسلمانوں کی غفلت اور دنیاوی نعمتوں میں منہمک ہونے سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس شکوے کی کتنی اہمیت ہے، ہم بھی تو اس میں داخل ہیں۔ اہل اسلام میں ہم لوگ بھی ہیں۔ کیا پہلے کے زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان سے تو اللہ کا شکوہ ثابت ہو اور ہم اس سے اپنے کو بری سمجھیں؟ نہیں۔ شان نزول تو ایسے ہی ہوا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں صحابہ سے کچھ غفلت ہوئی، یہ کیا ہم لوگ اس غفلت سے نکل گئے؟ اس غفلت میں تو اور زیادہ ہم شریک ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو، اچھا ترجمہ ہے مجھ صاحب، کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو کہ گڑگڑاویں ان کے دل اللہ کی یاد سے، لفظ گڑگڑائے، کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو کہ گڑگڑا دیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، اور جو اترا سچا دین اور نہ ہو جیسے جن کو کتاب ملی اس سے پہلے۔ عمدہ لفظی ترجمہ، ایسا نہ ہو کہ پہلے جن لوگوں کو کتاب ملی اور انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا، یہ غلط بات۔ آپ کو اس سے اثر لینا چاہیے، عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل گڑگڑائیں اللہ کی یاد سے، اور اس کے لیے جو دین اترا ہے، اور اس کے لیے جو دین حق اترا ہے یعنی قرآن و احکام دین کی، اس کی اطاعت کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے اور خشیت اور تقوی کے آثار ان میں پیدا ہوں۔
اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک مدت دراز گزری، وہ دنیاوی لذتوں اور عشرت میں پڑ کر خدا سے غافل ہو گئے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اس وجہ سے ان کا اس کا احساس بھی نہ رہا۔ یہ غفلت اور نافرمانی ان کو کس منزل پر پہنچائے گی؟ چنانچہ وہ باغی اور نافرمان ہو گئے۔ زبردست۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل وطال عليهم الامد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اور میں سے بہت سے نافرمان ہیں، تو مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ وہ اہل کتاب کی سی روش و عادات اختیار کریں۔ اے مسلمانوں، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ بنجر زمین پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں، بنجر زمین پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اے اہل عرب، تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے جیسے کہ بے آب و گیا بنجر زمین، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بالکل بنجر زمین میں ہو گئے تھے، تمہارے اندر کاش کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن کیا ہوا؟ بنجر زمین پر رحمت برستی اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اے اہل عرب، تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے جیسے کہ بے آب و گیا بنجر زمین، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن پاک نازل فرمایا، اور روح و قلب کو شاداب کرنے والی اس بارش نے تمہارے قلوب کی دنیا زندہ تر اور تازہ اور شاداب بنا دی۔ ایسی بارش ہوئی کہ تمہارے قلوب کی دنیا کو زندہ کر دیا، تر و تازہ کر دیا، شاداب کر دیا، اور روح و قلب کو شاداب کرنے والی اس بارش نے تمہارے قلوب کی دنیا زندہ تر و تازہ شاداب بنا دی۔ اب ایسا نہ ہونا چاہیے کہ اس سرسبز و شاداب باغ کو اپنی غفلت اور قلبی قساوت سے پھر ویران و بنجر بنا دو۔ اتنے میں سب کچھ، کتنی بڑی نصیحت ہے مجھ صاحب، یہ ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ آج زمانہ ایسا ہی ہے کہ ہم کو غفلت میں گزارنا نہیں چاہیے۔ جب پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا ہے، ان کو ابھارا ہے کہ غفلت سے زندگی نہ گزارو، تو آج جب کہ ہم ہر طرح بلاؤں میں مبتلا ہے، کسی کو چین نہیں مولانا، کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو اطمینان نہیں ہے، بیٹھے بیٹھاتے خبریں آتی رہتی ہیں۔ ابھی کھانا کھا رہے تھے، معلوم ہوا کہ ہمارے بغل میں ایک مدرسہ ہے، انگریزی مدرسہ ہے فلاں، معلوم ہوا کہ اس کے بانی کا انتقال ہو گیا، ابھی بھی معلوم، مجھ سے فرمان ہوا بیٹھے بھی، یہ معمولی بات نہیں ہے، فلاں چلا گیا فلاں، خیر قلعہ فلاں و غنیمت شمار عمر لا پیشتر کی بانگ برائے فلاں نماز، کتنا عمدہ شعر ہے۔ خیر قلعہ فلاں و غنیمت شمار عمر لا پیشتر کی بانگ برائے فلاں نماز، بہت عمدہ شعر ہے، فارسی کا ہے کہ نہیں؟ ہاں فارسی پڑھ ڈالو۔ خیر قلعہ فلاں و غنیمت شمار عمر، خیر قلعہ فلاں و غنیمت شمار لا پیشتر کی بانگ برائے فلاں نماز، اس سے پہلے کی آواز آئے کہ فلاں نہیں رہا، اس سے پہلے میرے کچھ کر دو۔ کہتے ہیں
یقال کل یوم مات فلان و فلاں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، سعدی کا شعر نہیں ہے، حضرت عمر کی طرف. یقال کل یوم مات فلان و فلان، یقال یومن مات عمر، ہر دن کہا جاتا ہے فلاں آدمی مر گیا، فلاں آدمی مر گیا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ عمر کا بھی انتقال ہو گیا. اس سے مراقبہ موت کا دلیل ملی کہ نہیں؟ صوفیہ کرام مراقبہ موت سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ قول مراقبے پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی چیز بدعت نہیں ہے. مراقبہ موت تو اللہ تعالیٰ نے خود کرایا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. موت ہے جو موت کے اتنی مرتبہ یاد کرتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت بھی ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کو یاد کرتے تھے. آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے باہر تشریف لائے. وہ جلدی سے تیمم فرما لیا. استنجا خانے سے باہر آئے فوراً تیمم فرما دیا. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حضرت عمر کو، یا امیر المومنین آپ نے تیمم کیوں کر لیا ہے؟ پانی تو وہاں موجود تھا، چلے جاتے وضو کر لیتے، تیمم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ میں پانی تک پہنچ پاؤں. یہ ہمارے مراقبہ موت ہوا کہ نہیں؟ ایک آدمی مجھ سے طنز کے طور پہ یہ کہا تھا کہ آپ کے مراقبہ اور رغبہ کیا ہے؟ یہ مراقبہ موت ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کی سنت ہوئی. کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا خانے سے باہر نکلے اور فوراً تیمم فرمایا کہ ہو سکتا ہے ہم پانی تک نہ پہنچے پہلی موت ہو جائے. تو موت ہماری کس پر ہوگی؟ طہارت پر نہیں ہوگی، نجات میں بے وضو پر ہوگی. یہ اتنا اہتمام. اسی بنا پر میرے دوستوں بزرگوں میں سبھی کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ طہارت پر رہنے کا اہتمام کرو. اگر وضو نہ ہو تو تیمم کر لو. حضرت عمر نے تیمم کیا کہ نہیں؟ حضرت عمر نے تیمم فرما لیا. تیمم کر لو. بعض امراض ایسے ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اس مرض کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا دائم الطہارت رہو، طہارت پر قائم رہو. طہارت وضو سے ہو، تیمم سے ہو، رہنا چاہیے. ذکر اللہ میں لگاؤ اور طہارت پر رہو. بندی وغیرہ کے لیے معلوم ہوا کہ طہارت پر رہنا بہت بڑی چیز ہے. موت سے پہلے طہارت کا بہت اہتمام. ہمارے حضرت وغیرہ بھی بہت زیادہ طہارت کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چاہتے ہیں. موت بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخیر میں جو چیز دیے گئے ہیں وہ موت اور ما بعد الموت کی اطلاع. حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیات اللہ و آلاء اللہ پر بحث کیا ہے. سنیے منصور فوز القبیر میں یہ ہے. ان حضرات نے آیات اللہ و آلاء اللہ پر بحث کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی پر، انہیں کسی پر. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بحث کیا ہے، شرک اور توحید پر بحث کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں پورا لکھا شاہ صاحب نے. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، انہوں نے شرک کی بحث مکمل کیا ہے اور توحید کی بحث مکمل کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آلاء اللہ آیات اللہ کو بیان کیا ہے. مگر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بحثوں کو تو کیا ہی، تکمیل کیا ہے. اور موت اور ما بعد موت کو خاص طور سے بیان فرمایا. یہ خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نبی نے موت کا ایسا ذکر نہیں کیا ہے جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ سنت کیا تھی؟ موت کا استحضار. بہت بڑی بات ہے موت. ایک بزرگ گئے کسی امیر کے یہاں، تو امیر نے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. کہا اچھا وہ بتاؤ کس کی قبر ہے؟ قبرستان رہتا نہیں لوگ. کہا ابا کی ہے.
اور کہا کہ وہ کس کی ہے؟ کہا دادا کی ہے. یہ کس کی ہے؟ فلاں کی ہے. کہا یہ نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے. تمہارے باپ مرے ہمارے سامنے ہے، دادا مرے تمہارے سامنے ان کی قبر ہے. اسی بنا پر لکھا ہے علماء نے ہے کہ مردوں کو ہفتے میں 2 مرتبہ قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، ہے نا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت کرتے تھے، تشریف لے آتے تھے. باقی اس بنا پر اس چیز کا اہتمام ہی ہونا چاہیے. مطلب ان چیزوں کو چھوڑا جائے گا سنت کو، تو یہی سب وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی. وبائیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی. عام طور سے خرافات میں ہم مبتلا ہیں، واہیات چیزیں مبتلا ہیں، فضولیات میں مبتلا ہیں، اسرافات میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے بخیلوں کو ناپسند کرتا ہے، اس سے زیادہ مسرفین کو ناپسند کرتا ہے. لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو. اسراف. اس بنا پر الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا کہ جو ایمان لائے ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے ڈر جائیں؟ کیا ہوا تھا؟ اس آیت کے نزول کی وجہ لکھی، انہوں نے نہیں لکھی ہے، یہ ہو سکتا آگے لکھی ہو. کہ صحابہ کرام میں کچھ تھوڑی سی توجہ دنیا کی طرف ہو گئی تھی. ان کو توجہ تھوڑی سی تھوڑا سا زیب و زینے کی طرف ہو گئی تھی، کچھ عیش و عشرت کی طرف ہو گئی تھی. فوراً یاد داخل ہوگی. آج حضور کے زمانے میں علم، بھائی ہم لوگ تو تھے نہیں اس وقت، صحابہ تھے. صحابہ خطاب ہے. علم یعنی للذین آمنوا، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. صحابہ کی جو فتوحات کچھ زیادہ ہوئی ہیں تو کچھ تھوڑا سی وسعت آ گئی، ذہن میں بھی کچھ وسعت آئی، بود باش میں وسعت آئی، رہن سہن میں وسعت آئی، زیب و زینت کو کچھ اختیار کر لیا. فوراً آیت نازل ہو گئی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع، یہ آیت کافی ہے ہم لوگوں کے لیے، عبرت و نصیحت کے لیے آیت نازل. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر اللہ، کیا وقت نہیں پہنچا ان لوگ جو ایمان لائے؟ صحابہ ہیں، صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، کیونکہ قلوب گر گرائے اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی یاد، اور جو اللہ کے نازل ہوئے، کیا اس سے ان کے دل متاثر نہیں ہوئے؟ تھوڑی سی وسعت پر یہ آیت نازل ہوئی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی یاد کا حکم دیا ہے. موت کی یاد، مراقبہ موت کا حکم دیا ہے. خیر میں نے پڑھا، خیر قرائے قناؤ، خیر قرائے فلاح، خیر قرائے فلاح، خیر قرائے فلاح. بہرحال ان کے دل، ابھی تو پڑھا کئی بار تو کہتے ہیں عمان ولا یکون، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل گرائے اللہ کی یاد سے، اور اس کے لیے دین حق اترا ہے. یہ قرآن و احکام دین کو اس کے اطاعت کے لیے ان کے دل نرما جائے. اس بنا پر میں پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم لوگ کے لیے وقت، یہ آج بہت ہی مناسب ہے. اتنے حالات ہیں کہ کسی وقت چین نہیں کسی کو، ہر آدمی پریشان ہے. جب بھی اللہ کی طرف توجہ نہ ہوتی، یہ تعجب کی بات ہے. ہم لوگ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے. ترفع، تکبر، ان باتوں سے بچنا چاہیے. ہمارے اندر تواضع ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. صحابہ کرام ڈر جاتے تھے، صحابہ کرام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہی رہتے تھے. بادل دیتے تھے، ڈر جاتے تھے، ہو سکتا ہے قیامت نہ آ جائے. صحابہ کرام ڈرتے رہتے تھے، اولیاء اعظام ڈرتے رہتے تھے، ہو سکتا ہے موت نہ آ رہی. ہم نے خود سنا، ماشاء اللہ صلی اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ایک بزرگ کیا گھڑی آئی، اس گھڑی کو رات بھر دیکھتے رہ گئے. صبح ہو گئی. اب کیا دیکھتے تھے، کیا وجہ؟ حضرت نے فرمایا
یہ کہ اسی طرح کی عمر ہماری قدم سیکنڈ ہے، منٹ ہے، کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ موت کا استعداد، مراقب موت بہت ضروری مرنا. اور ابھی زمانے میں تو میں نے کہا ایک دفعہ وہاں مقصود صاحب تھے کہ پہلے تو مراقبہ کیا جاتا تھا موت کا، اب تو مشاہدہ ہو رہا ہے موت کا. مشاہدہ، مراقبہ کی ضرورت نہیں ہے، اب تو مشاہدہ ہے. کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے کچھ نہیں جانتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی حالت پر رکھے کہ جب ہم جائیں تو صحیح سوال کا جواب تو دے سکیں. میں جونپور گیا تھا، اجتماع تھا تبلیغی، اس میں آئے تھے حضرت جی، آئے ہوئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا. انہوں نے فرمایا بہت عمدہ طریقے سے فرمایا کہ آج یہ سب چلت پھرت تبلیغ جماعت والوں خاص طور سے یہ سب چلت پھرت اس لیے ہے کہ 3 سوالوں کا ہم جواب تیار کر لیں. یہ سب چلت پھرت اس لیے کہ 3 باتوں کا ہم جواب تیار کر لیں. وہ کیا ہے؟ من ربوں کا، قبر میں جاتی سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے. اس وجہ سے جب بھی قبرستان جائے اس کا تصور ضرور رہنا چاہیے. اسی بنا پر لکھا ہے کہ قبر سے جب الگ ہو تو پھر جانا چاہیے. کچھ ہے اس کے اندر، وہ وقت ہوتا ہے سوال کا، اس کی وجہ سے اس کے سوال جواب میں کوئی نرمی آ جائے گی. مجھے مار بتلاتے تھے اس کو ہے. اس بنا پر توجہ کرو مردے کی طرف کہ اللہ اس کو جو سوال ہو صحیح جواب دے دے. من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ جو رب کو یہاں پہچانے گا وہ تو رب کو بتلائے گا. جو رب کو جانتے نہیں وہ کیا جانے. بندہ کہے گا سچا مومن ہوگا میرا رب اللہ ہے. پھر سوال کیا ہوگا ماں دین ہوگا، تمہارا دین کون ہے؟ اب دین کو یہاں سمجھا جائے گا تب تو بتلائے گا. جو سمجھے وہ کہے گا ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. پھر تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت لائی جائے گی. کہے گا یہ رجل کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ اب جو حضور کو پہچانتا ہوگا، حضور کی سنت پر عمل کرتا ہوگا، وہ یہ بتلائے گا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے پیغمبر ہیں، یہ نبی ہے. اور جو جانتا ہی نہیں ہائے ہائے کرے گا صرف کچھ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے سب سے کڑی منزل، پہلی اور کڑی منزل یہی ہے. جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں نے خود سنا حضرت سے قدیم مرتبہ. جب قبرستان جاتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اب دوزخ کا ذکر ہوتا ہے اس کا تو اس وقت اتنا نہیں روتے آپ، یہ قبرستان میں آ کے کیوں اتنا روتے ہیں؟ مٹی اٹھی جاتے رہے ہوں گے. کہا بھائی یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں پار ہو گیا آخر سے پار ہوتا چلا جائے گا. عقید سارا ہمارے حضرت کا طہارت کا ہے. اس میں ایک حدیث ہے، کتاب سے ڈھونڈ لینا، مدینہ میں ڈھونڈ مانگ رہے کہ سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہوگا طہارت کے بارے میں ہوگا. آخرت میں قیامت میں سب سے بڑا سوال تو نماز کے بارے میں ہوگا، نہیں طہارت کا سوال ہوگا کس میں؟ قبر میں سب سے پہلے. جہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے اور دونوں پر عذاب ہو رہا تھا. کہ نہیں؟ ترمذی وغیرہ میں روایت یہ ہے. دونوں سے سوال، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا کہ دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑی بات پر نہیں، چھوٹی بات ہے. ایک وہ یہ جو طہارت کا اہتمام نہیں کرتا تھا، طہارت کے بارے میں گڑبڑی کرتا تھا، اور یہ کہ چور خوری وغیرہ کرتا، یہی نا دونوں. یہ بڑی بات نہیں تھی، چھوٹی بات پر گریب قبرستان ہو گیا. بولتا ہم لوگ تو اب یہی پڑھتے پڑھاتے ہیں نا،
جب ہم لوگ کی ان چیزوں کا استعداد نہیں ہوگا تو پھر کس کو ہوگا؟ میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے کو کہتا ہوں، دن رات ترمذی پڑھا رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، ترمذی میں یہی سب تو حدیثیں بہت ہیں ترمذی میں. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح دین سمجھا دے، صحیح دین پر چلا دے. تب ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہوں بھائی. تم تو اپنے قبر کے عذاب سے بچنے کی بھی تدبیر نہیں کر سکے، ترکیب نہیں کرتے، جہنم تو چھوڑو. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. علم یعنی اب ایسے حالات میں کیا یہ نہیں پڑھی جا سکتی کہ اب بھی نہیں ڈرو گے؟ کہا تھا کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو معمولی تھوڑا سا تغیر ہوا تھا صحابہ میں تو یہ پڑھا. ہم لوگوں میں تو تغیر ہی تغیر ہے، نہ عقائد ٹھیک ہیں، نہ اخلاق ٹھیک ہیں، نہ معاملات ٹھیک ہیں، غفلت در غفلت. تو یہ آیت پڑھنے کے مزاق ہیں کہ نہیں ہم لوگ اس وقت؟ کسی کی بہت مشہور ہے، کوئی آیا کہا کہ بھائی اب تو ایسا معلوم تھا کہ حضور کے دین میں سے کچھ رہ ہی نہیں گیا سوائے نماز کے. کسی دوسرے نے کہا کہ اگر وہ اب آتے تو کہتے کہ اب نماز بھی نہیں رہے. ہے بہت مشہور یہ چیز ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا اہتمام، جب صحابہ کرام کو تھوڑی سی وسعت انہوں نے اختیار کیا تھا، تھوڑی سی، یہ آیت نازل ہوئی تو ہم لوگ ہیں تو وسعت ہی وسعت ہے. یہ آیت مصداق ہم لوگ ہیں کہ نہیں؟ اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، اپنے اندر بھی. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب. اور ان لوگوں میں سے مت ہو، خود فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں میں سے اور نہ ہو جائے ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، ان طرح نہ ہونا. پھر ان پر ایک مدت دراز گزری کہ وہ دنیاوی لذتوں عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا سے غافل ہو گئے. ٹھیک بیان کرنا تشریح کی صحیح ہے کہ نہیں؟ تو مجھ پر بھی کبھی غفلت نہیں کر سکتا. کبھی ایسا اثر ہو جاتا ہے کہ میں کیا کہوں، ڈگمگا جاتا ہوں. کل میں صحیح ہے جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں طبیعت پہلے جو پڑھا تو طبیعت عجیب ہو گئی تھی میری. اب ٹھیک دیکھیے. اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک مدت دراز گزری وہ دنیاوی لذتوں عیش و عشرت میں پڑھ کر خدا سے غافل ہو گئے. مجھے یاد آتا ہے کہ میں کہیں گیا تھا باہر ملکوں میں، کوئی بات آئی، کہا کہ مولانا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، فلاں آپ کے دفتروں میں آپ کے باپ دادا سب کا نام لکھا ہوا ہے، کس خاندان کے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں کرتے. وہی گجرات کی بات تھی، جہاں آپ رہتے وہیں کی بات تھی. وہیں کی کسی موقع پہ وہ گلی گلی سے وہ واقف ہے. وہاں اگر آپ کے یہاں پہنچنا ہے سسرا میں تو ان گلیوں سے وہ واقف پہنچ گیا نقشہ لے کر کے. وہیں کی بات ہے کوئی، لیکن باہر ہم سے کسی بتایا کہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہاں کی پولیس اتنا خبر رکھتی ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہماری کیا ہم کر رہے ہیں. وہ منظور کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ تعالیٰ کے سب ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہمارے امام ابو حنیفہ صاحب پر اتنا اثر ہوا کہ ایسا کوئی نماز نہیں یہ سورہ پڑھی بغیر ہمارے حضرت کے کہ امام صاحب تو پڑھ کے چلے گئے اپنے حجرے میں. یہ ماشاء اللہ کا خاص انداز ہے. امام صاحب نے پڑھ کے چلے، وہ پڑھ کے چلے گئے حجرے میں، لیکن ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ رہ گئے مسجد ہی میں اور اپنی داڑھی پکڑ لیا. اس بات کو نقل کیا ماں عبداللہ فرنگی مالی نے الفوائد البہیہ میں نکل گیا. داڑھی پکڑ لیا اور رونے لگے. کہا اے وہ ذات
جو ذرہ برابر بدی کا بدلہ بدی سے دے گی، اور ذرہ برابر نیکی کا بدلہ نیکی سے۔ اس عبد نعمان کو آگ سے نیران سے بچا لیا، عبد نعمان کو نیران سے آگ سے بچا دیجیے۔ عشاء بعد سے یہ کہتے رہے فجر کے اذان ہو گئی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ہم لوگ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے اقوال کے مقلد ہیں، ان کے احوال کو بھی تو مقلد بنو، یہ فرماتے تھے۔ ان کے یہاں کیا کے لیے یہ سب ہے، یہ سب کیا نہیں، ہمارے ائمہ نے بھی کیا، ائمہ نے بھی کیا۔ مجھے یاد ہے، روایت ہے کہ امام محمد صاحب کہیں گے یا ان کے یہاں کوئی گیا سمجھیے، وہ گئے تھے شاگردی کے لیے۔ جب وہ سونے لگے تو ان کے سرہانے لوٹا پانی بھر کے رکھ لیا ہے۔ اندازہ تھا کہ تہجد یہ پڑھتا کہ نہیں، اگر تہجد پڑھتا تب تو ہم لیں گے، شاگردی میں نہیں لیں گے، نام میں ساتھ فرق ہو جائے لگے۔ تو جنہوں نے پانی بھر کے رکھا تھا امتحان لینے کے لیے، گئے صبح پانی بھرا ہوا رکھا، کہا یہ ہماری شاگردی کے علاج نہیں ہے۔ کہا تم آئے ہو ہماری شاگردی کے لیے اور تمہیں تہجد نماز بھی نہیں پڑا، پانی ویسے ہی رکھا ہوا ہے۔ کہا حضرت میں سویا ہی نہیں تو پانی کیا ضرورت پڑتی مجھ کو، لیجیے۔ رات میں سوئی ہی نہیں، ابھی وضو ضرورت پڑتی، وضو ٹوٹتا تب تو سوئی نہیں۔ ایسے ہمارے اکابر آ چکے ہیں، یہ اقوال سلف میں یہی چیزیں درج ہے نہیں پورا، ہم نے شروع سے آخر تک اس قسم کے واقعات بھی لکھے ہیں جہاں تک ہو سکا۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باوجود مغفور ہونے کے، مغفرت، رات بھر عبادت فرماتے تھے۔ آپ کے پیر مبارک متوازن ہو جاتے تھے۔ کس نے کہا یا رسول اللہ آپ مغفور ہیں، تب بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، مشقت؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکون عبد شکورا، کہ میں عبد شکور نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی تو شکر کو زیادہ مستحق کہ میں اللہ کا شکر کروں، اللہ کی عبادت کروں۔ بہرحال یہ خدا کا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، اس وجہ سے ان کا احساس ملا کہ یہ غفلت روانی، یہ غافل، یہ سخت دل ہو گئے جس کی وجہ سے غافل ہو گئے۔ دیکھو آگے کیا لکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو اس کا احساس بھی نہیں رہا کہ یہ غفلت نافرمانی ان کو کس منزل پہنچائے گی۔ یہی حال ہم لوگوں کا، غفلت ایسی طاری ہوئی ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم جو غفلت میں آ گئے ہیں اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کا بھی احساس ختم ہو گیا ہے۔ پھر اچھا باغی اور نافرمان ہو گئے، غفلت کے نتیجے میں باغی اور نافرمان ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ اہل کتاب کسی روش اور عادت اختیار کریں، یہ سنانا ہے۔ یہ نہیں کہ سب لوگ غفلت میں تو ہم لوگ بھی غفلت میں چلیں، دوسری قومیں جو چاہتے ہیں کریں وہ ہم بھی کریں، نہیں، ہم کو تو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، دل ہی دل میں رجوع ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک دم مسجدی میں رہیں، لیکن دل میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم لوگ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اس ظاہری مصیبتوں سے بچائے اور آخرت کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ ان میں بہت سے نافرمان ہیں، تو مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ اہل کتاب کی ہی روش و عادت رکھتا ہے، کتنا عمدہ ترجمہ عمدہ ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ وہ اہل کتاب کی ہی روش اور عادت اختیار کریں۔ اے مسلمانوں جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو، کتنا عمدہ آیت دیکھیے، آیت کا ترجمہ پڑھیے کافی ہے اس کے لیے۔ اے مسلمانوں جان لو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کا مردہ ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد۔ جیسے کہ مشاہدہ ہے کہ بنجر زمین پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ بنجر زمین ہے لیکن صحیح توبہ آدمی کرتا ہے تو وہی شاداب زمین ہو جاتی ہے۔ بنجر زمین پر رحمت کی بارشیں برستی ہیں اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اہل عرب، سنو اہل عرب، تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے،
اپنے غفلت کی وجہ سے بالکل بنجر زمین ہو گئے تھے، کوئی تمہارے اندر صلاحیت باقی نہیں تھی. جیسے کہ بے آب و گیا بنجر زمین، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے تمہارے پاس رحمت للعالمین کو بھیجا. اخلاق کے زمین بنجر ہو چکی تھی، کوئی صلاحیت نہیں تھی، مگر رحمت للعالمین کو بھیج کے پھر ان کو شاداب کر دیا. کہتے ہیں یعنی آئے رحمت للعالمین کا شعر ہے، یعنی آئے رحمت للعالمین کا آنا کیا ہے؟ زمین کو سب نے شاداب کر دیا بجر میں، اور پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اہل عرب تم دور جاہلیت میں ایسے ہی ہو چکے تھے جیسے باب ہو گیا بنجر زمین، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا. روح و قلب کو شاداب کرنے والی اس بارش نے تمہارے قلب کی دنیا زندہ تر و تازہ اور شاداب بنا دی. اب ایسا نہ ہونا چاہیے. اب تم ہو چکے ہیں، اب نہ شاداب کا ہے، تم تو پورے طریقے سے شاداب ہو چکے ہو. اگر تم غفلت اختیار کرو گے پھر پہلی دور پہ لوٹا دیے جاؤ گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب ایسا نہ ہونا چاہیے. اس سرد و شاداب باغ کو اپنی غفلت اور قلبی کتھاؤں سے پھر ویرانوں بنجر بنا دو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب صحابہ کو یہ کہا گیا مانا تو ہم لوگوں کے لیے خطاب نہیں ہے. میں اسی بنا کر دیا کہ صحابہ کے موجودگی میں ان میں کچھ کمی محسوس کیا، اللہ نے اتنی سخت آیتیں نازل کر دی. ہم لوگ تو سب کیا ہے، بدعات ہیں، معصیت ہیں، غفلتیں ہیں، کیا کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا کہ دیکھو اگر تم دین کے 10ویں حصے میں سے ایک حصہ بھی چھوڑو گے تو تمہاری گرفت ہو جائے گی. ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے. دین کے 10ویں حصے کو بھی چھوڑے ہوئے تو گرفت ہو جائے گی. مگر وہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ 10ویں حصے کو اختیار کرنے کا تو نجات پا جائے گی. ہم لوگ کا تو وہی زمانہ ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 100 حصے کو بھی قبول کر دے گا. اگر 100 حصہ بھی ہم کرے تو انشاءاللہ قبول ہو جائے. توجہ خود کر دے تو قبول ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے حضرت ماتھانی کہتے تھے کہ پہلے زمانے جو بہت مجاہدات کے بعد جس درجے پر لوگ پہنچتے تھے، اب تھوڑے سے مجاہدے میں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت تھانوی قوم ہے. اس بنا پر تھوڑی سی توجہ اگر ہم کریں، خواص سے بھی کہتا ہوں، عوام سے تو کہتے ہیں. ہمارے حضرت جب کوئی سیلاب وغیرہ آتا تھا، ایسا تو عذاب کبھی دیکھا ہی نہیں جو اس وقت ہے. ہم نے چونکہ نشے میں تال کے کنارے رہتے تھے، پانی آ جاتا تھا خانقاہ میں. اس میں جب دیکھتے پانی آ جائے گا بہت خانقاہیوں بلاتے تھے، کہا دیکھو پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، اللہ کی تو توجہ کرو. اگر تم چند آدمی متوجہ صحیح معنی میں ہو جاتے تو رک جاتے طوفان. اتنا یقین تھا کہ اگر کچھ لوگ بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سیلاب کو طوفان کو روک دے گا. اتنا یقین. تو یہ بھی نہیں ہے کہ سب مل کے کریں تب نہیں، بلکہ جو لوگ جہاں ہیں وہی کریں انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. خانقاہ کے لوگ ہیں یا مدرسے کے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، دیندار ہیں، گھروں میں دینداری ہے. یہ نہیں کہ ہر جگہ بددینی ہو گئی ہے. سب لوگ یہ سمجھ کے کریں کہ اگر ایک آدمی کی دعا قبول کرے اللہ تعالیٰ سب کے لیے قبول کر دے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا، توبہ، استغفار یہ بہت ضروری ہے. ایک واقعہ ابھی یاد کیا، اس سے پہلے یاد آیا تھا. حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ تھے، معلوم ہے. مصر میں بہت بڑا قحط ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا قحط. بہت لوگوں نے توبہ، استغفار اور مطلب کہ باہر گئے، استسقاء کی نماز پڑھی. یہاں تک کہ جو آزاد عورتیں تھیں وہ بھی گئی، پورے طریقے سے استسقاء کی نماز پڑھی گئی. پانی نہیں برسا، قحط ساری تھی، پانی نہیں برسا. حضرت ذوالنون مصری گئے، کہا بھائی دیکھو گناہ گار جب تک کسی مجلس میں رہتا ہے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے.
میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، ظلم المثلی کہہ رہے ہیں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، اس بنا پر جب تک میں یہاں مصر سے نہیں نکل جاؤں گا اس وقت بارش نہیں ہوگی. کتنی مدد سنا مانا رہا ماشاء اللہ صاحب، جب تک میں یہاں سے نکل نہیں جاؤں گا اس وقت بارش نہیں ہوگی. اچھا اٹھے اور مصر سے نکل کے چلے گئے، جب چلے گئے تو بارش ہو گئی. اب سب لوگوں کو اشکال ہوا تھا، تھانوی سے بھی لوگوں نے پوچھا کیا حضرت سب سے بڑے گناہگار وہی تھے کیا؟ جگہ بھی دیا، انہوں نے کہا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، اس وجہ سے جب تک میں رہوں گا بارش نہیں ہوگی، میں نکلتے ہی بارش ہو جائے گی. تو ہو گئی. اب اشکال ہوتا ہے اب کے لوگوں پر بھی، کیا ظلم المثلی اتنے بڑے تھے جبکہ اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کو ایک دفعہ چھینک آئی، لوگوں نے یا رحمۃ اللہ کا، انہوں نے الحمدللہ کا، تو بادشاہ ڈر گیا کہ اتنے لوگ کہیں ایسا تو کوئی حملہ تو نہیں ہونے والا ہے. لوگوں نے کہا نہیں، ان کو چھینک آئی ہے، اس بنا پر یہ سب صورت ہوئی، یا رحمۃ اللہ کی آواز گونج گئی ہے. ایسے بڑے آدمی تھے، لیکن اپنے کو انہوں نے گناہگار کہا اور بارش بھی ہو گئی. تو کیا وجہ ہے؟ حضرت تھانوی نے جواب دیا ہو سکتا کوئی ایسی لفظ ہے. یہ میں کہتا ہوں مول صاحب، بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اعتراف ذنب بہت پسند ہے، گناہوں کا اعتراف. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں تو اگر ظلم المثلی نے اعتراف کر لیا تو کیا ہوا؟ ایک تو گناہوں کا اعتراف کیا اور حضور نے اعتراف کیا تو سنت کی اتباع بھی ہو گئی. تو دو چیزوں کا ایسی بارش ہوئی، ان کے گناہ کو ایسے نہیں بلکہ گناہوں کے اعتراف کی وجہ سے. اور حضور نے گناہ کے اعتراف کیا، انا معترف بذنبی، میں اپنے گناہوں کے اعتراف کرتا ہوں. تو ایک تو اعتراف گناہ خود کیا، انہوں نے گناہ کا اقرار کیا، اور تیسرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، تو اس سنت کی اتباع کی وجہ سے بارش اللہ تعالیٰ نازل فرما دیا. گناہ کی وجہ سے نہیں، اعتراف گناہ کی وجہ سے. یہ حضرت کے علوم ہے ماشاء اللہ صاحب کے. اعتراف ذنوب کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اپنے کو بالکل الگ تھلگ مزکا مصفہ نہیں سمجھنا چاہیے. انا المعترف بذنبی اسألک مسألۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو بلائیں آئیں اپنے گناہوں کا اس کو سمرا کرنا چاہیے. اپنے گناہوں کا اگر یہ چیز ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے رحمت کی فضا بھی قائم ہو سکتی ہے اور رحمت کی بارش بھی ہو سکتی ہے. یہ بھائی اپنے طور پر یہ ذہن میں ہمارے آیا، ہم بول بھی نہیں سکتے تھے، طبیعت میں تھی، لیکن چونکہ مضمون بہت اہم تھا، ہم چاہتے تھے سمجھ کے اس کو بیان کریں. اس میں سمجھ ہی کے بیان کرنے کی کوشش کیا، ہم نے جذبات میں نہیں بیان کیا ہے، سمجھ کے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سنت نبوی کو اختیار کرنے کی توفیق دے. وہ کیا ہے؟ اعتراف ذنوب. کوئی کتاب ہے اعتراف، یہ کتاب حضرت کی کتاب ہے الاعتراف والاستغفار من الذنوب من آدم سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عمدہ. یہ جو پیر صاحب تھے جو ہیں وہ بھی سیدھانے اپنی اس کتاب کو رکھتے ہیں. کیا نام ہے اس کا؟ حضرت کا نام رکھا ہوا ہے الاعتراف والاستغفار من الذنوب من آدم سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اعتراف کرنا گناہ کا اور گناہوں سے توبہ کرنا یہ حضور کی آدم سنت ہے، بڑی سنت ہے. تو جو اس بڑی سنت کو اختیار کرے گا تو بڑی نعمت بھی پائے گا. ایک تو تہجد کی نماز سنت ہے، وہ بھی ایک سنت ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف یہ بھی سنت ہے. اب وہ سنت بڑھی ہے وہ سنت تو اللہ مالی جانے، ہم تو دونوں کہتے ہیں سب ایک سے ایک سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. یہ اعتراف ضرور ماشاء رسول اللہ صاحب نے لکھا ہے، اور اس حقیر نے اعتراف قصور لکھا، ملا دیا ہے. قصور کا اعتراف ذنوب اور اعتراف قصور دونوں کو ملا کر کے دو کتاب ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فیض و برکات سے ہم ہی لوگوں نے ساری امت کو، ساری عالم کو، سارے عالم کو مستفید فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت کا نزول فرمائے. اور یہ بیماریاں جو چلی ہیں
اپنے فضل و کرم سے اس کو دور فرمائے، اس وبائی شکل کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو توبہ استغفار کی بھی توفیق برابر فرمائے. درود شریف پڑھ لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، اپنے خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. یہ بیماریاں ایسی ہیں جو کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس اطمینان کو عطا فرمائے، اور اپنی یاد کی، اپنے توبہ استغفار کی ہم سب کو توفیق رحمت فرمائے. ہمارے بعض لوگ انتقال ہوا ہے، ان کے ماموں کی، ان کے لیے دعا کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. خود ان کے ماموں کی اور سبھی لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے کہ بہت سی وفات جن لوگوں کی ہو گئی ہے، جتنے لوگ ہوئی، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اور جو زندہ اللہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے محمود جو بھتیجے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، سختی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.